بہرحال میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہمیشہ JUIFA کی تو یہ تعریف کی ہے، حکومت کی طرف سے بھی کرتے ہیں وہ کہ آپ اچھی بات کو بہرحال آپ سراتے ہیں اور ملک کی سالمیت کے معاملات پہ، لیکن جو اوورآل اپوزیشن ہے اس کے بارے میں وہ یہ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں PTI جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی کسی اور سمت میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سمر صاحبہ، اس تنقید کا آپ کیسے جواب فرمائیں گی؟ کیونکہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 8 فروری کا جہاں اچھے کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے بکس میں بھی جو چیز اچھی ہے، لیکن وہاں پر جو بری چیزیں ہیں وہ بھی اس کو وہ اتنا برملا کہیں گے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہوگا۔ اب ایک طرف امن مارچ ہے، 27 کا جلسہ ہے، ہر کوئی آپ کے خلاف متحرک ہے اپوزیشن بینچز میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا دیکھیں، ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں جمہوریت کا حسن یہ کہ ہر انسان اپنے ضمیر کے مطابق سوچتا ہے کہ میں کس سمت میں کھڑا ہوں، میں اپوزیشن یا گورنمنٹ کس بینچز پہ بیٹھوں۔ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دے دیتی ہوں۔ میں جو افغان پالیسی تھی میری پریویس پارٹی کی، اس کے ساتھ میرا ایک انٹرنل اختلاف تھا، اپنی پرسنل ہسٹری میری رہ چکی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ایک بہتر طریقے سے کسی اور جماعت میں سیاست کر سکتی ہوں جہاں پہ میری جو ویژن ہے وہ بہتر ہو۔ مولانا صاحب کی پارٹی JUIF اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں یہ بات ایکنالج کروں گی کہ ان کا کردار بڑا مثبت ہے کہ ایک اپوزیشن، ان کی مرضی ہے، وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جو ان کو باتیں غلط لگتی ہیں سسٹم میں، یہ ان کا رائٹ ہے کرٹیسائز کرنا، ان کا رائٹ ہے ان کو فور فرنٹ پہ لانا اور ان کا رائٹ ہے ان کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج کرنا یا کراؤڈ کی طرف، پبلک کی طرف رجوع کرنا۔ جو دوسری اپوزیشن کی پارٹی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ پارٹی کی جو کردار ہے، اس کردار کے اوپر اب اس پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے کون سا؟ جیسے اب ریسنٹلی یہ جو مشن نور تھا، خان صاحب کی صحت یابی کے لیے یا ان کی جنرل ویل بینگ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم مشن نور کے نام سے ایک تاریخ انہوں نے رکھی اور پھر انہوں نے کہا ہم سب اذانیں دیں گے ایک ٹائم پہ۔ اب وہ سیم ڈیٹ قیام ربوہ کی تاریخ تھی، نام بھی وہی تھا۔ مطلب دیکھیں، کشمیر ڈے کے اوپر یہ اپنی احتجاج رکھ دیتے ہیں جو کہ ایک نیشنل یکجہتی کا دن ہے نا۔ ہم لوگ آج کل بڑا پاکستانی عوام میں، پاکستان کے سوشل میڈیا پہ غزہ کے لوگوں کے لیے بہت آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی عوام، بلوچستان کی عوام، کشمیر کی عوام، اس کے لیے ہمارے لوگ آواز نہیں اٹھاتے کیوں؟ کشمیر کی عوام بہت خوش ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، یا وہاں پہ عورتیں، خواتین، بچے اپنی فری ویل سے اسکول آ رہے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہیں، وہ بھی تو ایک بہت سخت قسم کے حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کشمیر ڈے کے اوپر ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں دوسری طرف کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ 14 اگست، چلے میں کہتی ہوں کشمیر ڈے ان سے بھول گیا۔ مشن نور کے بارے میں اب دیکھیں، عارف علوی صاحب، باقی کسی کی میں بات ہی نہیں کرتی، عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نومینیٹڈ ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان، معمولی بات سمبل آف فیڈریشن تھے اور اس پارٹی میں ون آف دا سین وائسز ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی کہا کہ یہ بات نہیں ہے ٹھیک، یہ مشن نور والی، یہ مشن نور والی بات جو ہے۔ 14 اگست کو انہوں نے احتجاج رکھ دیا اور اچھا خاصا اس احتجاج کے لیے انہوں نے ریلینگ بھی کی۔ اب 14 اگست کی تو ایسی تاریخ ہے کہ میں کہتی ہوں دنیا میں سب کو پتا ہوگا کہ یہ پاکستان کی ایجاد کا دن ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں یہ متنازع جو ڈیٹس ہیں یہ کیوں چوز کرتے ہیں؟ اپنے مشن کو اپنا کریں نا، 15 اگست کو کریں، 18 اگست کو کریں، 22 ستمبر کو کریں، اور یہ جو علی محمد خان، عارف علوی صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب، ان کے بڑی بڑی لیڈرشپ نے کوسچن کی ہے کہ یہ ڈیسیشن کس نے لیا۔ تو آپ کے پروگرام کی توسط سے میں پوچھنا چاہتی ہوں نعیم بھائی سے کہ یہ باہر سے آتے ہیں یہ فیصلے، یہ نام، یہ مشن، یہ تاریخیں باہر سے آتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ کی اندر جو لیڈرشپ ہے، جو سین لیڈرشپ ہے، وہ تو ان چیزوں کو رد کر دیتی ہے۔ بہرحال وہ تو آپ درست فرما رہی ہیں۔ میں نعیم صاحب سے پوچھتی ہوں، یہ جو مشن نور جس کا سابق نام تھا، پھر اس کا اسی وجہ سے نام چینج کر دیا گیا، بٹ میں یہ پوچھتی ہوں، لیکن جو 5 اگست والی بات ہے نا، وہ مجھے اس وجہ سے یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو پابند سلاسل ہوئے اس کو پورے پتہ نہیں 2 سال ہوئے تھے۔ 14 اگست کو کیا تھا؟
14 अगस्त को तो कहते हैं वो शायद इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे और सिर्फ अपनी पार्टी के एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर जब उससे पब्लिक से फीडबैक आई है, देखिए कुछ दिन ऐसे होने चाहिए, जैसे अब पाक सऊदी मुआहिदा है जी, उसको तो खैर मकदम किया इन्होंने, शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। हम इनके खैर मकदम करने को वेलकम करते हैं। देखिए कुछ चीजें प्रैग्मेटिक होती हैं। पाकिस्तान इज पॉइज्ड टू बिकम द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखिए सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहिदा तय पा गया है, अन करीब आप देखेंगे कि कतर के साथ, यूएई के साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के एम्बेसडर्स, उनकी जुबान पे, उनके असाब पे पाकिस्तान बैठा हुआ है, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ है, आज से नहीं, उनका तो मार्का हक के टाइम से उधर सफ़े मार्का बिछा हुआ है। तो हमारे पास, क्योंकि हमारी, और ये एक इंसान की वो नहीं है, हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारी डिफरेंट पार्टीज की लीडरशिप ने, हमारी साइंटिस्ट ने, हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दे देकर, और अवाम ने सैंक्शंस जो बॉम्ब बनाया है, अलग तो हमें एक वो दिया। लेकिन देखिए जो अभी हमें उन्होंने कहा है, सऊदी अरेबिया से ऑलरेडी डिमांड आ गई है कि हमारे फाइटर पायलट्स को ट्रेन करें।